بھارت کی طرف سے کشمیریوں کو ان کی جائیدادوں سے محروم کرنے کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ بھارتی پولیس نے ضلع کولگام میں آج ایک شہری کا مکان ضبط کر لیا۔ پولیس نے ضلع کے علاقے ماڈر گام میں صفدر علی ڈار نامی شخص کا مکان غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے کالے قانون UAPA کے تحت ضبط کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے نئی دہلی کے مسلط کردہ لیفٹیننٹ گورنر کے زیر کنٹرول انتظامیہ کی طرف سے املاک کی مسلسل ضبطی اور جبر استبداد کے دیگر ہتھ کنڈوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ بھارتی فورسز اہلکاروں نے اپنی وحشیانہ کارروائیوں کے ذریعے کشمیریوں کی زندگی جہنم بنا دی ہے۔ ادھر قابض انتظامیہ نے کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق کو سری نگر میں اپنے گھر میں پھر نظر بند کر دیا۔ میر وائز نے سماجی رابطوں کی سائٹ ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا ہے کہ انہیں شب برات کے موقع پہ گھر میں نظر بند کر کے دینی ذمہ داریوں سے روک دیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں کانگریس نے علاقے کی ریاستی حیثیت کی بحالی کے مطالبے پر زور دینے کے لیے آج سے 15 روزہ مہم کا آغاز کر دیا۔ انڈین نیشنل کانگریس مقبوضہ جموں کشمیر شاخ کا کہنا ہے کہ BJP کی بھارتی حکومت کشمیریوں کے ساتھ اپنے وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام رہی ہے۔ بھارت ہر سال 13 فروری کو خواتین کا قومی دن مناتا ہے، تاہم تلخ حقیقت یہ ہے کہ ملک میں خواتین کو بڑے پیمانے پر تشدد، آبروریزی اور بدسلوکی کا سامنا ہے۔ اس موقع پہ جاری کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مودی کے دور حکومت میں بھارت میں خواتین کے خلاف جرائم میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے اور بھارت اس وقت عصمت دری اور صنفی بنیاد پر تشدد کے واقعات میں دنیا میں سرفہرست ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فوج مقبوضہ جموں کشمیر میں خواتین کی آبروریزی کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے، جس کا مقصد کشمیریوں کو غیر قانونی بھارتی قبضے کے خلاف جدوجہد سے روکنا ہے۔ بھارتی فورسز کے اہلکاروں نے متنازع علاقے میں جنوری 1989 سے رواں برس تک 11,265 کشمیری خواتین کو اجتماعی آبروریزی اور بے حرمتی کا نشانہ بنایا، جبکہ اس عرصے کے دوران فورسز کی جابرانہ کارروائیوں کے نتیجے میں 22,980 خواتین بیوہ ہوئی۔